لیکن یہاں عمران خان ایک چیز بھول گیا کہ عمران خان آج بھی پلے بوائے ہے، آج بھی بد کردار انسان ہے، لیکن وہ اپنی قومی یوتھ کو بتا رہا ہے تاکہ وہ میرے لیے لڑ سکیں، میرا دفاع کر سکیں۔ اسی لیے تو ان لوگوں کو علماء اکرام سے نفرت ہے، اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ علماء اکرام آگے ہیں، اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں شرعی قوانین ہوں۔ یہ سب سے پہلے انہی کے گلے اتریں گے، سب سے پہلے انہی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، سب سے پہلے انہی کو سنسار کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان نے اپنے بہت بڑے جرم کا اقرار کیا ہے۔ اس نے کون سا جرم کیا اور اس نے اقرار کیوں کیا؟ اس کا اقرار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو رکھتا ہوں کہ عمران خان نے کون سے جرم کا اقرار کیا ہے، وہ دیکھو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے پروفائلیں ہیں، آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلے بوائے تھے۔ میں نے کہا میں تھا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھا، میں تو ایک گناہگار آدمی تھا۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین عمران خان کہتا ہے کہ مجھے باجوہ نے کہا ہے کہ آپ ایک پلے بوائے ہیں، تو میں نے کہا ہے ہاں میں تھا، اب نہیں ہوں۔ کبھی میں نے کہا کہ میں نیک آدمی ہوں، میں تو گناہگار آدمی ہوں، لیکن میں تھا، یعنی کہ تھا کا لفظ استعمال کیا کہ میں اب نہیں ہوں۔ اس کا مقصد ہے اب نہیں ہوں، تھا۔ اب اس کے اوپر ناظرین سٹیپ بائی سٹیپ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پلے بوائے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پلے بوائے کی ٹرانسلیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن میں کپل شرما کا شو دیکھ رہا تھا تو اس نے ثانیہ مرزا کو کہا تھا کہ ثانیہ کیا آپ بھی اپنے مخالفین کو گالی نکالتی ہیں، تیری بہن میری بہن یہ وہ؟ تو وہ ثانیہ مرزا نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ ہاں میں نکالتی ہوں، لیکن میں ہندی میں نہیں نکالتی ہوں، میں اردو میں نہیں، انگلش میں نکالتی ہوں، کیونکہ اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن انگلش میں زیادہ برا نہیں لگتا ہے۔ تو پلے بوائے انگلش میں برا نہیں لگتا ہے، اس کی ٹرانسلیٹ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا مقصد بنتا ہے کہ یہ بد کردار، یعنی کوئی بد کردار آدمی ہو، جو ایک لوفر قسم کا شخص ہو، اس کے لیے پلے بوائے کا استعمال کیا جاتا ہے، جو اس نے اپنی ساری زندگی عیاشی میں گزاری ہو۔ یہ عمران خان نے اقرار کیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں کیا ہے عمران خان نے؟ اچھا، پہلے بھی عمران خان انڈائریکٹ کئی بار کر چکے ہیں۔ اب تو اس نے کلیئر کہہ دیا ہے نا کہ میں تھا، لیکن کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں دنیا کی رنگینی، جو کچھ میں نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے، سب کچھ، یعنی کہ دنیا دیکھنے سے اگر آپ کا مقصد نکالیں تو وہ ایک ہی بنتا ہے کہ میں فل زندگی میں عیاشی کی ہے۔ اب بھی اس نے کیا، لیکن یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ بار بار اس کی جو آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں تو یہ اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو ذہنی طور پہ مطمئن کر رہا ہے، تاکہ جو میرے ماننے والی قوم یوتھ ہے نا وہ یہ کہے کہ بھئی دیکھو عمران خان تو بہت اچھا آدمی ہے، اس نے تو کہہ دیا ہے، وہ تو سچ بولتا ہے، جھوٹ تو اس نے کبھی بولے ہی نہیں ہے۔ سب لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں مانتا ہے، عمران خان نے مان لیا ہے، لیکن وہ پہلے کرتا تھا ابھی نہیں کرتا ہے، تاکہ قوم یوتھ اپنے مخالفین کو یہ جواب دے۔ لیکن اس نے تھا کا لفظ، میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان آج بھی بد کردار انسان ہے، لیکن اس نے تھا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ وہ قوم یوتھ کو بتانا چاہتا ہے کہ جو آج رات اگر میں گناہ کروں تو اگر وہ 2 مہینے بعد اگر وہ پبلک ہو جائے، عام ہو جائے، تو میری قوم یوتھ کہے کہ جی وہ تو تھا نا، اب تو نہیں ہے نا، یہ 6 مہینے پہلے کا ہے، 1 سال پہلے کا ہے، 2 سال پہلے کا ہے، یعنی کہ تھا میں اور ہوں میں 5 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں لگتا ہے۔ یعنی کہ اب خدا نخواستہ میں ایک گناہ کرتا ہوں اور میں توبہ کر لیتا ہوں، جب میں توبہ کر لیتا ہوں تو وہ تھا میں چلا گیا کہ بھئی اب میں نہیں کرتا ہوں، پہلے کرتا تھا۔ یہ مثال اس نے اس طرح دی ہے کہ میرے ایک بہت اچھا دوست ہے، اس کا ایک ماموں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے، وہ یعنی کہ ہیروئن کا پاؤڈر جو ہوتا ہے نا اس کا نشہ کرتا تھا، پیشے سے وہ وکیل تھا۔ تو وہ جب بیٹھ کے نشہ کر رہا ہوتا تو جب وہ نشہ کر کے اس کا 10 منٹ لگتے یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، جب وہ نشہ کر کے اٹھتا تھا تو ہم اس کو کہتے تھے کہ ماموں پلیز اس کام کو چھوڑ دو، اب کیوں یہ کام کرتے ہو؟ تو وہ اتنا خوبصورتی سے ہم کو جواب دیتا کہ دیکھو بیٹا میں نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کروں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے، بس اب جو ہو گیا ہو گیا، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو ہم مطمئن ہو جاتے تھے۔
میرے سامنے ایک دو بار اس نے ایسا کہا ہے، لیکن اس کے بانجے نے کہا ہے کہ نہیں، اس کی عادت ہے، یہ جب بھی نشہ کر کے اٹھتا ہے، اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ ماموں یہ نشہ چھوڑ دو یا آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں، تو وہ آگے یہی جواب دیتا ہے کہ بس اب آج کے بعد میں نہیں کروں گا، لیکن پھر کرتا ہے۔ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ عمران خان آج بھی پلے بوائے ہے، آج بھی بدکردار انسان ہے، لیکن وہ اپنی قومی یوتھ کو بتا رہا ہے تاکہ وہ میرے لیے لڑ سکیں، میرا دفاع کر سکیں، میرے جو کالے کرتوت ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالیں۔ لیکن یہاں عمران خان ایک چیز بھول گیا کہ جب اس نے کہا تھا نا کہ میری آڈیوز اور ویڈیو جو لیک کر رہے ہیں، تو اس نے اللہ کا حکم قرآن کا حوالہ دیا تھا، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہے، مفتی منیب رحمان نے اس کی وضاحت بھی کی تھی، وہ احادیث شریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کے جو ذاتی فعل ہیں جو اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو عمران خان کو یاد تھا، یہ تو قرآن حدیث کا حوالہ اس کو یاد تھا، لیکن یہ یاد نہیں تھا کہ یہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ آپ نے جو غلط کام کیا ہے اگر کسی کو معلوم نہیں ہے اور آپ پبلک کر دیتے ہیں، کہ ہاں تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، تو آپ تو کنٹینروں میں کھڑے ہو کے اپنی بدکرداری کا جو دور تھا وہ تسلیم کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ اور آگے ماشاءاللہ اس کے جو فالوور ہیں ان کو بھی اللہ کی ذات نے کیسا عقل دیا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر تو خوش ہو رہے ہیں کہ عمران خان سچ بولتا ہے، عمران خان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا گناہ ہوا ہے۔ تو بھائی اس نے تسلیم تو کر لیا، اس کے لیے تو آپ خوشی منا رہے ہیں، لیکن جو اس نے غلطی کی ہے اس کی سزا کیا ہے، وہ کون دے گا؟ اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ جو اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ اس کے اوپر قوم یوتھ بات نہیں کرتی، اس کے اوپر اس کو کریڈٹ دیتی ہے کہ عمران خان نے اپنی غلطی اور اپنا گناہ تسلیم کر لیا ہے۔ لہذا ناظرین، ہر قوم کو یہ سوچنا چاہیے، جیسا کہ میں جوید چودھری والی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، کہ اسی لیے تو ان لوگوں کو علماء اکرام سے نفرت ہے، اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ علماء اکرام آگے ہیں، اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں شرعی قوانین ہوں، اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر یہ آ گیا تو یہ سب میڈیا والے، سب سیاستدان، سب جرنیل سب سے پہلے انہی کے گلے اتریں گے، سب سے پہلے انہی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، سب سے پہلے انہی کو سنسار کیا جائے گا۔ اور یہ کیسے چاہیں گے کہ علماء اکرام ہیں؟ اور جب یہ بھی پاکستان کی 90% عوام مذہبی ہے، مذہب کو زیادہ پسند کرتی ہے، اس لیے عمران خان بھی مذہبی ٹچ دیتا ہے، تو وہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی مذہب کو لوگ پسند کرتے ہیں، تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جو علماء اکرام ہیں نا ان کا ایک نیگیٹو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ لوگ تو یار فساد ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، یہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتویٰ دیتے ہیں، اگر یہ حکومت میں آ گئے تو یہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے، تو اس لیے جو بھولی بھولی عوام ہے، یا کچھ کو تو ہم بھولا بھالا کہیں گے اور کچھ کو تو ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہیں، کہ وہ ان کی چیزوں کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لو افغانستان میں وہاں مولویوں کی حکومت ہے، وہاں کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے اور لوگوں کو برابر حقوق مل رہے ہیں۔ تو جب تک قوم ان سے بدکردار نماز چہروں سے عوام اپنا چھٹکارا حاصل نہیں کرے گی تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، کسی صورت میں آگے پاکستان نہیں بڑھ سکتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔